زیارت ہوگی انشاءاللہ، سب کو زیارت ہوگی. سیکورٹی والے انتظامات کو مکمل باضابط طریقے سے سر انجام دیں. ہم انتہائی مشکور ہیں اپنے اور ہمارے علاقے کی محسن انسانیت بھائی خالد ریاض صاحب اور اسی طرح طاہر اقبال صاحب. اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. تو میں حضرت کو دعوتیہ کلمات کہنے کے لیے گزارش گو ہوں. حضرت پیر زاہد الراشدی صاحب حاصل پور. الحمدللہ آج کے یہ لمحات انتہائی مبارک لمحات ہیں. آپ ان اوقات کو وہ غنیمت جانتے ہوئے ایک ایک لمحے کی قدر کریں کہ اللہ رب العزت نے آج اس علاقے کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے. اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اب آپ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت بھی فرما رہے ہیں اور ابھی حضرت کے بیان سے آپ مستفید بھی ہوں گے. تو ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ پوری ہمدن متوجہ ہو کر اور اپنے دل کے پیالے کو سیدھا کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں تھوڑے وقت کے اندر بہت نوازیں گے. آپ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی قربانی دیکھیے کہ بیماری اور علالت کے باوجود آپ کے اس علاقے کی عظیم شخصیت جنہوں نے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دی تو وہ چودھری خالد صاحب دامت برکاتہ ان کی اور آپ اہل مدرسہ کی بہت خوش نصیبی ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے. ابھی آپ پوری توجہ کے ساتھ کوئی آواز یا شور نہ آئے، اس سے بہت بے ادبی کا امکان ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ آپ انشاءاللہ بیان سنیں، بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج کل کے سائنسی دور میں اگر کسی دستاویز کو محفوظ کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ کمپیوٹر میں اس کی سافٹ کاپی بنائی جاتی ہے، ہارڈ ڈسک پہ، فلاپی ڈسک پہ، یا کہیں اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، یہ سافٹ کاپی کہلاتی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پرنٹر کے ذریعے پرنٹ کر کے اس کو فائل میں لگا دیا جاتا ہے، اس کو ہارڈ کاپی کہتے ہیں. پوری دنیا میں دستاویز کو محفوظ کرنے کے یہ دو ہی طریقے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور اس کو بھی دو طریقے سے محفوظ کروایا. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے قرآن کی محبت ڈال دی، چنانچہ وہ لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور پورا قرآن مجید ان کے دماغ کی فلاپی ڈسک کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز ہیں. چنانچہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت سیدنا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود
پھر ان کے بعد چاروں خلفائے راشدین بھی حافظ قرآن تھے. پھر صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے، اور کچھ ایسے تھے جو آدھے قرآن کے یا کچھ قرآن کے حافظ تھے، سورتوں کے حافظ تھے. مگر ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ قرآن مجید یاد ضرور تھا، اس لیے وہ تہجد میں کئی پارے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. یہ سلسلہ نبی علیہ السلام سے چلا صحابہ میں، اور صحابہ سے آگے تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ. جو نبی علیہ السلام کا مدرسہ تھا وہ صفہ مدرسہ تھا. صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، جیسے اسٹیج اونچا بنایا گیا نا، اس کو صفہ کہتے ہیں. تو مسجد نبی میں ایک جگہ تھی جو آج بھی موجود ہے، اس کا نام صفہ ہے. ہم اس کا نام جامعہ صفہ کہہ دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام وہاں پر قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے. اور یہ صحابہ کرام اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور ان صحابہ میں بیٹھیں، ان کو اپنی زیارت کروائیں اور ان کو تعلیم دیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. چنانچہ ان میں سے بعض حضرات بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. ان میں سے ایک تھے ابن کعب رضی اللہ عنہ، وہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے. ان کا قرآن پاک مشہور تھا. ان کا قرآن پاک اتنا مشہور تھا اور اللہ کو محبوب تھا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابن کعب سے کہو کہ قرآن سنائے. سورہ بینہ. تو نبی صاحب نے فرمایا ابن کعب مجھے قرآن سناؤ. عرض کہ اللہ کے مسلم قرآن مجید تو آپ کے اوپر اترا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو نبی صاحب نے فرمایا ہاں مجھے ایسے ہی حکم ہے. پہچان گئے کہ یہ اوپر سے حکم ہوا ہے. تو انہوں نے سوال پوچھا ابن کعب رضی اللہ عنہ نے، اللہ سمانی، کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کر حکم دیا؟ تو نبی صاحب نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا. ابن کہا تم قرآن پڑھو گے میں بھی سنوں گا، اللہ بھی سنے گا. سبحان اللہ. اب آپ بتائیں کہ وہ کیسے شاگرد تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آتی تھی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ چھوٹی عمر کے تھے اور ان کا حافظہ بہت تیز تھا. عجیب بات کہ قرآن مجید انہوں نے چند صورتیں اسلام لانے سے پہلے یاد کر لی تھی. یعنی اگرچہ ابھی کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن جیسے سن کے بات یاد ہو جاتی ہے نا، پنجابی کی بات، پنجابی کی نظم، وہ قرآن مجید کی صورتیں سنتے تھے اور صورتیں یاد کر لیتے تھے. پھر بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر تو قرآن مجید کے بہت پکے حافظ بن گئے وہ. اب یہ سلسلہ حفظ کا آگے چلا. عام طور پر حفظ کی جو بہترین عمر ہے نا وہ 6 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان ہے. اس لیے مدارس میں 5-6 سال کے بچے کو حفظ میں داخلہ دیتے ہیں. اس سے پہلے شروع کروائیں تو بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اپنا خیال نہیں رکھ سکتا. پھر اگر استاد اس کو تھوڑا سا غصے سے بات کر دے تو وہ سہم جاتا ہے، اس کی مینٹل گروتھ پہ اثر پڑ جاتا ہے. اس لیے 5 سال مکمل ہونے سے پہلے بچے کو باقاعدہ کلاس میں نہ ڈالیں. گھر میں ماں یاد کروائے، باپ یاد کروائے، وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں کمپٹیشن ہو بچوں کا تو اس کی عمر 5 سال ہے. 5 سال میں شروع کروانا. پھر 5-6-7 سال میں کوئی بچہ 2 سال میں کر جاتا ہے، کوئی کچھ میں، تو آسان ہے. اب اس کا طریقہ سن لیجئے. اس کا طریقہ یہ ہے
کہ اپنے ہر بچے کو آخری 3 پارے یاد کروائیں، ہر بچے کو۔ 5 بچے اللہ نے دیے ہیں تو 5 کو یاد کروائیں، 3 دیے ہیں تو 3 کو یاد کروائیں، ہر لڑکا ہر لڑکی 3 پارے آخری تو سب یاد کریں۔ یہ اصول سب کے لیے ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی رمضان میں آگے پیچھے یہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں گے تہجد میں تو ان کو 3 پارے یاد ہوں گے، یہ پڑھ سکیں گے۔ پھر جب 3 پارے مکمل ہو جائیں اس کے بعد ماں باپ، استاد اور طالب علم تینوں بیٹھ کے مشورہ کریں۔ اگر تو استاد رپورٹ دے کہ جی بچہ بہت ذہین ہے اور شوق سے کر رہا ہے اور کر جائے گا، تو پھر اس بچے سے بھی پوچھے۔ اگر بچہ بھی کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے 3 پارے یاد کر لیے ہیں، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو یاد کروانا ہے، تو تینوں کے مشورے کے بعد پھر پورا قرآن مجید بچے کو یاد کروانے کی نیت کرنی چاہیے۔ اور اگر بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے یا بچہ اتنا ذہین نہیں ہے تو پھر 3 پارے کافی ہیں۔ ہر بچے کو 3 پارے تو لازمی یاد ہوں، اور پورے قرآن کا حافظ وہ بنے جس کا اپنا بھی شوق ہو، ماں باپ بھی شوق رکھتے ہوں، اور استاد بھی اس کی تصدیق کرے کہ جی بچہ یاد کر جائے گا۔ ورنہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور زبردستی اس کو قرآن یاد کرواتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ استاد مار پیٹ کے ذریعے قرآن یاد کرواتے ہیں۔ قرآن یاد کروانے کے بہانے بچے کو کافر مت بنائیں۔ وہ دیکھنے میں حافظ بن رہا ہوتا ہے، اندر سے کافر بن رہا ہوتا ہے، اسلام کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے، دین کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے حافظ کو حافظ کیا بنانا؟ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ ہر بچے کو 3 پارے تو یاد کروانے ہی ہیں، جو بھی ہو۔ پھر بعد میں وہ میکن ہاؤس میں پڑھے، وہ گرامر اسکول میں پڑھے، وہ جہاں مرضی پڑھتا پھرے، 3 پاروں کا حافظ تو ہوگا ہی صحیح نا، اس کا ایمان بچا رہے گا اس سے جعلی فتنے کے دور میں۔ اور اگر بچہ بھی شوق سے یاد کر رہا ہے، ماں باپ بھی شوق رکھتے ہیں، استاد بھی پڑھانے کا ذمہ لیتا ہے، تو بچے کو پھر پورا حافظ بنائیں۔ ہمارے حساب سے بچہ 2 سال میں پورا حافظ بن جاتا ہے مدرسے میں۔ یہ میں مدرسے کی ترتیب بتا رہا ہوں۔ 2 سال میں بچہ عام طور پہ جو ایوریج بچہ ہوتا ہے وہ حافظ بن جاتا ہے۔ اگر اس کا انٹرسٹ کم ہو تو زیادہ وقت لگ سکتا ہے، اور اگر اس کا شوق زیادہ ہو تو وہ جلدی بھی یاد کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس ایک مفتی صاحب ہیں، ان کی بچی نے 6 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، وہ 6 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ بن چکی تھی۔ ماشاء اللہ، ہارون رشید کے زمانے میں ایک بچے کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے، اور بچے نے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو باپ نے کہا کہ بیٹا بادشاہ سلامت کو قرآن سناؤ۔ کیونکہ ہارون رشید خود بھی حافظ تھا، اس نے اس سے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید پوچھا کہ یہاں سے سناؤ، یہاں سے سناؤ، یہاں سناؤ۔ بچہ چھوٹا تھا، وہ باپ سے ضد کرنے لگا، ابو میرے ساتھ وعدہ کرے اگر میں قرآن سناؤں گا تو آپ مجھے گڑ کی ڈلی دے دیں گے۔ اس زمانے میں تو یہ چنگم اور باقی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، گڑ کی ڈلی تھی جو بچے کھاتے تھے۔ تو اس نے ضد کی کہ وعدہ کریں کہ مجھے گڑ کی ڈلی لے دیں گے۔ باپ نے وعدہ کیا، ہاں میں تمہیں گڑ کی ڈلی لے دوں گا۔ اس بچے نے 5 جگہ سے جہاں سے اس کو کہا گیا قرآن مجید سنا دیا۔ جب اس کی عمر پوچھی گئی تو باپ نے ڈاکومنٹ دکھائی، اس وقت اس بچے کی عمر 5 سال مکمل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، تو 5 سال کی عمر کا بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ اس امت میں بن گیا، اور 6 سال کا بھی بن گیا۔ باقی 7، 8، 9، 10 سال کے تو پھر ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ہیں جو قرآن مجید کے حافظ بنے اور بنتے ہیں۔ یہ ہے مدرسوں کی ترتیب۔ ایک آج کل کے دور میں اسکولوں کی ترتیب ہے کہ جی اسکول میں بھی بچہ پڑھے، حافظ بھی بنے۔ ہم اسکولوں پہ آبجیکشن نہیں کرتے، مگر اتنا دیکھا گیا ہے کہ اسکولوں میں جو بچے حافظ بنتے ہیں وہ حافظ تو بن جاتے ہیں، طوطے کی طرح رٹ تو لیتے ہیں، مگر ان میں سے رنگ کسی کے اوپر نہیں چڑھتا۔ ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر دین کا رنگ چڑھے۔ اسکول کی وجہ سے دین کا رنگ مدرسوں میں چڑھتا ہے، اس لیے بچوں کو ہمیشہ مدرسوں میں قرآن مجید کا حافظ بنانا چاہیے تاکہ وہ حافظ بھی بنے اور ان کے اوپر قرآن مجید کا رنگ بھی چڑھے۔ بے شک،
یہ تو چھوٹی سی چھوٹی عمر، بڑی عمر کی کوئی حد نہیں، کسی عمر میں بھی بندہ قرآن مجید کا حافظ بن سکتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر اسلم صاحب ہمارے ایک تعلق والے بہت مہربان دوست ہیں، ان کی عمر کوئی 40 سال ہو گئی ہوگی، اور انہوں نے ہماری مسجد میں 40 دن میں قرآن مجید یاد کیا۔ ماشاء چھٹی لے کے آئے اپنے کالج سے، اور انہوں نے مسجد میں رہ کے قرآن مجید یاد کیا، 40 دن میں قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اللہ۔ ایک اور مفتی صاحب تھے، وہ جامعہ ملیہ کے فاضل تھے، تو شعبان کے مہینے میں ہمارے یہاں مسجد میں اعتکاف کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے پرچی بھیجی، حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بہت جو ہے نا وہ ہنر ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں 15 منٹ آپ کے سر پہ تیل لگا دیا کروں۔ اب دماغی کام کرنے کی وجہ سے سر میں خشکی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو بلا لیا۔ جب انہوں نے سر دبایا، تیل لگایا، تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ بہت ہی تجربہ کار بن ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے دور حدیث کر لیا ہے، اور اب رمضان شریف میں چند دن باقی تھے، تو والد صاحب سے میں نے اجازت مانگی کہ مجھے حضرت کی خدمت میں جانے دیں، انہوں نے بھیج دیا۔ آپ مجھے روزانہ 10 منٹ دے دیا کریں، میں آپ کے سر میں تیل لگا دیا کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ تجربہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب کا یہ کام ہے، وہ ہڈی جوڑ کا کام کرتے ہیں اور ڈاکٹر طبیب ہیں ایک طرح کے، اور میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں، اس لیے مجھے بھی تجربہ ہو گیا ہے۔ چند دن وہ آتا رہا، پھر وہ بچہ چلا گیا۔ پھر ایک دن میرے پاس آیا، میں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے جی والد صاحب نے مجھے واپس بلا لیا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ والد صاحب نے کہا کہ بیٹے آپ نے 8 گھنٹے میرے ساتھ ڈیوٹی دکان پہ دینی ہے، اس کے بعد کا ٹائم جہاں گزارتے ہو وہ تمہاری مرضی۔ اس نوجوان کی قربانی دیکھیے کہ وہ 8 گھنٹے اپنے والد صاحب کے ساتھ دکان پہ ڈیوٹی دیتا، پھر اس کے بعد وہ گاڑی میں ہی بیٹھ جاتا اور بیٹھے بیٹھے نیند پوری کر لیتا، اور جب ہمارے ہاں پہنچتا تو مجھے آتے ہی چٹ بھیجتا کہ مجھے 10 منٹ دے دیں تیل لگانے کے لیے۔ میں ان کو بلا لیتا، وہ سر پہ تیل لگا کے پھر واپس گاڑی میں جاتا، اور پھر بیٹھ کے سوتا ہوا پہنچتا، اور پھر اگلے دن کی ڈیوٹی دیتا۔ کئی دن وہ اس طرح ڈیوٹی دیتا رہا۔ جب اس نے بتایا تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا بھائی آپ ایسے کریں کہ اپنے والد صاحب کو میرا سلام بھی دیں، اور ان کو کہیں کہ اگر وہ اجازت دیں تو رمضان شریف کا مہینہ آپ میرے ساتھ گزاریں۔ اللہ کی شان کہ اس کے والد صاحب کے دل میں محبت تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ حضرت جی نے سلام بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ میرے ساتھ گزاریں، اس نے کہا بیٹا رمضان کا مہینہ تو فارغ ہے۔ لو جی وہ نوجوان میرے پاس آ گیا خوشی خوشی، حضرت رمضان کا مہینہ مجھے اجازت مل گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رمضان میں اعتکاف تو کریں گے ہی صحیح، عبادت میں کیا کریں گے؟ کہنے لگے جی میں عالم تو بن گیا ہوں، حافظ بننے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شروع کریں۔ لو جی اس بچے نے ہماری مسجد میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک پارہ وہ روز قرآن مجید کا یاد کرتا اور رات کو تراویح کے اندر سناتا اس کو۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے دن اسی طرح، پھر تیسرے دن اسی طرح، حتیٰ کہ اس بچے نے رمضان شریف کے مہینے میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اس نے پورے رمضان میں قرآن یاد کر لیا۔ میرا بیٹا حبیب اللہ بڑا، وہ بھی حافظ ہے، کہنے لگا ابو جی نہیں، اس نے 28 دن میں قرآن مجید یاد کیا، کیونکہ 29 کی رات کو اس نے حفظ کو مکمل کر کے قرآن مجید تراویح میں مکمل سنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ نوجوان بچوں نے 40 دن کے اندر یاد کر لیا یا 30 دن کے اندر قرآن مجید یاد کر لیا۔ یہ تو تھی قرآن مجید کی ابتدائی عمر کہ بچہ کس عمر میں یاد کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عمر ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اب فوت ہو گئے، کراچی میں تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت میں قرآن مجید کا حافظ بن گیا ہوں اور میری دستار بندی آپ نے آ کے کروانی ہے۔ میں تو بہت اچھا، چنانچہ میں ان کی دستار بندی کے لیے گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا دستار بندی کرواتے ہوئے،
ان کے سر کے بال بھی سفید تھے، داڑھی کے بھی سفید تھے، اور ان کی یہ بھویں بھی سفید تھیں اور پلکیں بھی سفید تھیں، اللہ سارے بال سفید تھے۔ میں نے پوچھا عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے جی میری عمر اس وقت 80 سال ہے۔ اللہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید یاد کیا اور ان کی دستار بندی کروائی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ 5 سال کی عمر سے لے کے 80 سال تک کی عمر کا کوئی بھی بندہ اگر قرآن مجید کو یاد کرنا چاہے تو وہ حافظ بن سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ جو ہماری اس امت میں حفاظ گزرے ہیں وہ قرآن مجید کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اس لیے ان کو پڑھنے میں غلطیاں نہیں آتی تھیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھتے ہوئے کبھی غلطی نہیں لگی ہوگی، کیوں؟ کہ آپ کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو جب پورا قرآن مجید آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں ایک دستور ہے ہمیشہ کے لیے، جو بچہ چاہتا ہے کہ میں پکا حافظ بنوں وہ زیادہ پڑھے، ایک دن میں ایک پارے کو 5 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ پڑھے، جتنی دفعہ پڑھے گا اس کا حفظ پکا ہو جائے گا اور پھر اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 63 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، سبحان اللہ ایک قرآن مجید دن میں، ایک قرآن مجید رات میں، تو 30 ضرب 2 کتنے ہو گئے؟ 60، اور 3 قرآن مجید تراویح میں، تو 63 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان شریف میں ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہی کیفیت تھی کہ رمضان شریف میں ایک قرآن مجید روز مکمل کرتے تھے۔ ہمارے ایک استاد تھے قاری صاحب، جن سے میں نے بچپن میں قرآن مجید کا پہلے پارہ پڑھا، بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، ان کی عادت تھی کہ رمضان شریف میں ان کے 20-25 بچے جو قرآن مجید پڑھاتے تھے مختلف مساجد میں، ان کو وہ تراویح کے بعد بلاتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ کوئی متشابہ تو نہیں لگا، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، مقتدیوں نے کیا کہا، امام نے کیا کہا، پھر سارے حالات پوچھ کے پھر اگلے کے بارے میں سمجھا کے اگلے دن پھر بھیجتے تھے، عادت تھی ان کی۔ تو مجھے یاد ہے کہ 30-35 جو ہے وہ بچے ان کے پاس جمع تھے، تو ایک نے کہہ دیا استاد جی آج تو 25 ہے، 8 رات ہے رمضان کی۔ کہنے لگے ہاں ہے تو صحیح۔ اس نے کہا جی دل چاہتا ہے کہ آپ کا قرآن سنیں۔ کہنے کہ بہت اچھا، میری 4 تراویح رہتی ہیں، میں 2 کی نیت کر لیتا ہوں، تو میرے پیچھے نیت باندھ لینا تو میں سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت کی نیت شروع کر دی اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے قرآن مجید سننے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں، کھڑے 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 جیسے بندہ جامد نہیں ہو جاتا، ہم ایسے جامد ہو گئے۔ انہوں نے پہلی رکعت کے اندر 29 پارے پڑھے، سبحان اللہ ایک رکعت کے اندر انہوں نے 29 پارے پڑھے اور ہم نے سنے، اور دوسری رکعت میں انہوں نے آخری پارہ پڑھ کے پورا قرآن مجید 2 رکعت کے اندر مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ ہمارا اس وقت یہ حال تھا کہ جب انہوں نے پہلی رکعت کا رکوع کیا نا تو ہم رکوع کے اندر نہیں جا پا رہے تھے، جسم جیسے جڑ جاتا ہے نا، ایسے جسم جڑ گیا تھا، رکوع میں جایا ہی نہیں جاتا تھا۔ مشکل سے ہم رکوع میں گئے اور پھر دوسری رکعت پڑھی اور 2 رکعت میں قرآن مجید ہم نے خود سنا۔ سبحان اللہ امام چنانچہ ایک ہمارے بڑے بزرگ گزرے حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ قرآن مجید کے حافظ تو تھے۔ مجھے اپنی بیماری کی وجہ سے چونکہ منہ خشک ہو جاتا ہے تو بولنا مشکل ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ مجھے ایک ایک گھونٹ تھوڑا تھوڑا دیتے رہتے ہیں تاکہ منہ گیلا رہے۔ تو میں پانی اپنی وجہ سے نہیں پی رہا، آپ لوگوں کی وجہ سے پی رہا ہوں۔ تو قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قرآن مجید کے حافظ تھے اور عالم تھے، نابینا تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ سنا تمہارا قرآن مجید کیسا ہے؟
اس نے کہا کہ ویسے تو ٹھیک ہے لیکن بس جو آیت کا آخری لفظ ہوتا ہے نا اس میں کبھی متشابہ لگ ہوتا ہے، جیسے یعلمون تعلمون، اس میں متشابہ لگ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا میں آپ کو ہر آیت کا آخری لفظ سناتا ہوں۔ اب قاری صاحب نے قرآن مجید کی پہلی آیت کا بتایا کہ آخری لفظ ہے عالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری آیت کا ہے الرحیم، الرحمن الرحیم۔ تیسری کا ہے الدین، مالک یوم الدین۔ ہر آیت کا آخری لفظ بتاتے بتاتے انہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید کو اس طرح سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ کراچی میں ایک مرتبہ ہم ایک ولیمہ میں شریک ہوئے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گرد مجمع لگ گیا۔ میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے، تعارف کیا ہے؟ ان کا یہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہے۔ مجھے برا لگا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا دماغ کے اندر سائنس گھسی ہوئی ہے لوگوں کی، بھئی تم تو قرآن مجید کے حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، تو سمجھ میں بھی آئے، یہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید کا کمپیوٹر ہے؟ کہنے لگے جی آپ ذرا دیکھ لیں۔ چنانچہ میں بھی آگے ہوا اور اس وقت میں نے دیکھا کہ جو لوگ تھے حفاظ تھے، ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان میں سے ہر حافظ ان سے قرآن مجید کی آیت اور الفاظ پوچھ رہا تھا۔ چنانچہ ایک آدمی نے پوچھا حضرت وہ فلاں لفظ کہاں ہے؟ وہ لفظ بھی بتاتے، آیت کا نمبر بھی بتاتے، صفحہ نمبر بھی بتاتے، سورت کا نمبر بھی بتاتے۔ سبحان اللہ۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ واقعی لفظ اور آیت حفاظ بتا ہی دیتے ہیں، سورت کا نام بھی بتا دیتے ہیں، لیکن آیت کا نمبر بھی یاد ہو اور قرآن مجید کا صفحہ بھی یاد ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ چنانچہ آدھا گھنٹہ ان سے لوگ پوچھتے رہے اور وہ بتاتے رہے۔ ایک نے پوچھا جی الرحمن فصل بھی خبیرہ یہ کہاں پہ ہے؟ ان کا جی فلاں صورت میں ہے، فلاں پارے میں ہے، فلاں نمبر آیت ہے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی برکت ایسی ہے کہ صرف قرآن مجید کی آیات ہی لوگوں نے یاد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی آیات کے نمبر بھی یاد کروا دیے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح مردوں نے قرآن مجید یاد کیا، اسی طرح عورتوں نے بھی یاد کیا۔ چنانچہ عورتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی حافظہ تھی، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قرآن مجید کی حافظہ تھی۔ صحابیات میں سے بہت ساری ایسی خواتین تھیں جو قرآن مجید کی حافظہ تھی۔ پھر تابعین میں ایک عورت تھی، ان کا نام تھا حفصہ بنت سیرین۔ یہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ جو تعبیر رویا کے بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بہن تھی اور انہوں نے 35 سال گھر میں قرآن مجید پڑھایا۔ ان کے زندگی کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ 35 سال انہوں نے گھر میں جو جگہ بنائی تھی اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ یہ صرف وضو تازہ کرنے کے لیے اس سے باہر نکلتی تھیں، ورنہ باقی وقت مسجد میں گزارتی تھی۔ انہوں نے 35 سال اعتکاف کی نیت سے اس مسجد میں گزار دیے۔ سبحان اللہ۔ ایسی قرآن مجید کی حافظت ہے۔ پھر یہ حفظ کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ انڈیا میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے پانی پت۔ اس میں قرآن مجید کے بہت قراء گزرے اور وہاں کی لڑکیوں میں بھی قرآن مجید کے حفظ کا بہت شوق تھا۔ اتنا شوق تھا کہ ہر بچی قرآن مجید کی حافظہ ہوتی تھی۔ حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی بچی کا رشتہ آتا تھا نا تو ماں باپ پوچھتے تھے بیٹی ہمارے پاس 3 رشتے آئے ہیں تو کس کو ہم پسند کریں؟ تو لڑکی کہتی تھی ابو تینوں کو بلا لیں، پردے کے پیچھے بٹھا دیں، میں ان سے قرآن مجید سنوں گی، جس کا قرآن مجید مجھے اچھا لگے گا میں اس کو اپنے نسبت کے لیے قبول کر لوں گی۔ چنانچہ وہ بچیاں قرآن مجید سنتی تھیں اور جس کا قرآن مجید انہیں اچھا لگتا تھا اس بنیاد پہ اپنے لیے رشتے کو پسند کرتی تھیں۔ اتنا شوق تھا ان بچیوں میں قرآن مجید کو یاد کرنے کا۔ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ جیسے بچوں کے مدارس ہیں، اس طرح بچیوں کے مدارس الگ بھی ہیں، اور الحمدللہ ہر سال ہزاروں نہیں
لاکھوں بچیاں قرآن مجید کی حافظہ بنتی ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو اور دونوں کو اکٹھا حافظ بنانے کے لیے بٹھائیں تو بہن پہلے حافظہ بن جاتی ہے، بھائی بعد میں بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچیوں کے اندر چونکہ ذرا فرما برداری زیادہ ہوتی ہے، وہ تمیز سے وقت گزارتی ہیں، سنتی ہیں بات اپنی معلمہ کی، وقت ضائع نہیں کرتی تو وہ جلدی حافظہ بن جاتی ہیں۔ اور لڑکے جو ہیں یہ چونکہ ریبیلیس ہوتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، بات پوری طرح نہیں مانتے تو ان کو زیادہ وقت لگتا ہے۔ بہرحال عورتیں بھی حافظہ بنتی ہیں اور بہت پکی حافظہ بنتی ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو حافظہ نہیں بنانا چاہیے، کیوں؟ تو یہ بچیاں بھول جاتی ہیں۔ بھائی بھولنے کی بات کیا کرتے ہو؟ جس کو بھی اٹھا لو، کوئی بڑا قاری ہو، اس سے قرآن سنو تو وہ بھی بھول سکتا ہے۔ بھولنا تو ہوتا ہی ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد تھے، بہت قرآن کے پکے حافظ تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تراویح سنائی تو پورے قرآن مجید میں ان کو کہیں لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آخری دن جب ختم قرآن تھا تو قل هو اللہ احد سورت ہے نا، سورت الاخلاص جس کو کہتے ہیں، اس میں ان کو متشابہ لگ گیا۔ اب متشابہ ایسے لگا کہ وہ چلنا چاہتے ہیں، چل ہی پا نہیں رہے۔ پیچھے سے ایک بندہ جو غیر حافظ تھا اس نے لقمہ دیا تو استاد جی کو پھر جو ہے نا وہ آیت پڑھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے قرآن مجید ختم تو کیا لیکن چہرے پہ پسینہ اور بڑے پریشان۔ بعد میں ہم نے پوچھا کہ استاد جی آپ اتنا پریشان کیوں تھے؟ کہنے لگے اللہ نے میرے عجب کا مجھے سزا دی۔ ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جب آخری پارے کی چند صورتیں رہ گئی تھیں تو میرے دل میں نماز کے دوران خیال آیا کہ میرے پیچھے 40-50 حفاظ کھڑے ہیں، پورے قرآن میں کوئی میری غلطی نہیں نکال سکا۔ اللہ بس یہ عجب آنے کی دیر تھی، اللہ نے دکھا دیا کہ میں تجھے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے اندر جو ہے وہ اٹکا کے دکھا دیتا ہوں۔ کہنے لگے سورہ اخلاص کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں حافظ اٹک جائے اور اس کو پیچھے سے غیر حافظ لقمہ دے اور پھر